السلام علیکم، ڈاکٹر احمد سلمان جامی، گیلانی کلینک، فیصل بازار فقیر والی سے۔ اچھا، میں جس ایریے میں پریکٹس کر رہا ہوں فقیر والی، یعنی کہ یہ ایک دیہاتی علاقہ ہے۔ یہاں پہ بہت سادہ قسم کے لوگ آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی مریض یا مریضہ کو 10 سال پہلے بخار ہوا ہے اور کسی حکیم نے یا کسی عطائی نے بول دیا ہے کہ یہ ٹائیفائڈ ہے، تو وہ 10 سال ان کا ٹائیفائڈ نیگیٹو ہی نہیں ہوتا، 10 سال سے ان کے ٹائیفائڈ کے سمٹمز ہی نہیں جاتے۔ اچھا، یعنی کہ جب بھی انہیں بخار ہوگا تو بھاگے آئیں گے لیب کے اوپر، ٹائیفائڈ کرا لیں گے، ملیریا کرا لیں گے، کہ یہ کٹ والے میتھڈز ہیں نا وہ کروا لیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ جو کٹ والے میتھڈز ہیں ان کے اوپر پازیٹیو نیگیٹو لکھا ہوتا ہے، تو ان عطائیوں کو اس سے زیادہ سمجھ بھی کچھ نہیں آتی، تو اس لیے یہ پھر پازیٹیو نیگیٹو کے چکر کے اندر مریض کے نا ٹائیفائڈ اور یہ ملیریا ہی کرواتے رہتے ہیں جو آتا ہی نیگیٹو ہے۔ بہت سے مریض جو میں نے آج تک جتنے بھی پیشنٹس دیکھے ہیں یہاں پہ اپنے کلینک کے اوپر، جو پہلے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پھر آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نہ ملیریا آیا نہ ٹائیفائڈ آیا، تو مریض کو بخار بڑا رہتا ہے، مریض ہمارا کام ہی کوئی نہیں کر رہا، تو ایسی صورت حال کے اندر اب بندہ کیا کرے؟ یعنی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی علامت نہیں ہوتی، نہ ڈاکومنٹڈ فیور ہوتا ہے، نہ ایبڈومینل پین، نہ ہیڈیک، کچھ بھی نہیں، جسٹ مائلجیا، یعنی کہ پٹھوں کا کھچاؤ یا پٹھوں کا درد ہلکا سا، وہ بھی شام کے وقت ہونا ہے۔ زیادہ کی یہی کمپلین ہوتی ہے، شام کو بخار ہو جاتا ہے، شام کو بخار ہو جاتا ہے۔ یہ ان عطائیوں نے اتنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے لوگوں کی سائیکی کا کہ آج ایک پیشنٹ کا ٹائیفائڈ نیگیٹو آیا ہے، میں نے انہیں چیک کیا، چیک کرنے کے بعد میں نے انہیں بولا ہے کہ یہ تو آپ کو ٹائیفائڈ کی علامت ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو ٹھیک ہیں، ٹائیفائڈ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو کمزوری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، چونکہ آپ کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، خوراک کم ہو رہی ہے، تو اسی لیے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، سارا کچھ ہونے کے بعد میں نے ان سے تفصیلی طور پہ پوچھتا رہا ہوں بار بار، کوئی اور مسئلہ، کھانسی، پیٹ درد، سر درد یا کوئی اور مسئلہ ہو؟ نہیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اٹھتے وقت جی جب دوائی لکھ دی ہے تب وہ بزرگ کہنے لگے جی پیشاب میں جلن ہوتی ہے اور یہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے، تو میں نے انہیں اینٹی بایوٹک لکھ دی اور ساتھ بتا دیا کہ یہ اینٹی بایوٹک کے ساتھ آپ نے پرہیز کرنا ہے، تھوڑا سا پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، اور آگے سے پھر تنز کرنے شروع ہو گئے، ڈاکٹر صاحب آج تسی تو کہہ رہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہن تسی اینٹی بایوٹک کا لکھی جا رہے۔ میں کہا بولا بابا جی آپ نے پہلے بولا ہے کہ مجھے کوئی اور مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ ساری چیزیں نا میں کرتے رہے ہیں، ابھی اٹھتے وقت کہہ دیا کہ مجھے پیشاب میں جلن ہوتی ہے، ریشہ آتا ہے اور میرا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اب میں اس صورتحال میں کیا کروں؟ میں نے آپ کو اچھی دوائی نہیں دینی تو کیا کرنا ہے؟ آپ میرے پاس کسی مقصد کے لیے آئے ہیں نا۔ تو یہ جو بزرگ ہیں انہیں لحاظ بھی نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، کچھ آتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں، کچھ آتے ہیں کہ بس نہیں جی، پھر لینی ایک آدھی خوراک ہے، ایک خوراک سے اگر آپ کا یو ٹی آئی یا پائلونیفرائٹس ٹھیک ہو رہا ہے تو بھائی پروفیسر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو پھر اپنا دکانیں بند کر کے یا اپنے کلینکس بند کر کے چلے جائیں۔ آج یہ باتیں کرنے کا مقصد ہے کہ لوگوں تک یہ شعور پہنچ ہی نہیں رہا، نہ لوگ پہنچا رہے ہیں، نہ یہ عطائی پہنچا رہے ہیں، نہ ہی کوئی دوسرا بندہ۔ اب کسی گھر کے اندر کوئی میٹرک پاس یا ایف ایس سی پاس ہوئی ہے نا، وہ بھی وہی بات کرے گا جو اس کے بابے نے کہہ دی ہے، یعنی کہ انہوں ٹائیفائڈ ہو گیا، انہوں ملیریا ہو گیا، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اچھا، سی بی سی پہ بھی کوئی چینج آنی چاہیے نا، سی بی سی پہ بھی چینج نہیں آ رہی، تو یہ کیا صورتحال ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے۔ کلینک کے اوپر پریکٹس کرتے وقت مسئلہ ہوتا ہے کہ میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں اینٹی بایوٹک دینے سے پہلے کہ بھائی کیا دوں، اسے مسئلہ تو ہے نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، تو اگر اسے اینٹی بایوٹک دے دی تو یہ تو کھلواڑ ہوگا پھر مریض کے ساتھ بھی، پروفیشن کے ساتھ بھی۔ تو میرا تو حوصلہ نہیں پڑتا کہ بیجا اینٹی بایوٹکس یوز کرواؤں، بیجا کوئی دوسری میڈیکیشنز یوز کرواؤں، لیکن یہ ہے کہ وہی مریض اینٹی بایوٹک ابیوز کر رہا ہوگا، وہی چیزیں ساری معاملہ کر رہا ہوگا، صرف اس بندے کی آڑ پہ جو اس کے اپنے گاؤں کا ہے، جو جس کے پاس اس کا کھاتا چل رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گاؤں کے اندر کریانے والا ہے اس نے دوائیاں رکھی ہوئی ہیں اور کھاتے بنائے ہوئے ہیں، کسی کو کمزوری محسوس ہوئی اس کو جناب جی طاقت کا ٹیکہ لگا دیا ہے، ڈرپ لگا دیا ہے، وہ کھاتا چل رہا ہے، اب وہ کھاتا مہینے کے بعد کلیئر ہو جانا ہے اور اس پہ لگنے بھی پورے پیسے۔ اب ایک پیشنٹ آیا کہہ رہا ہے کہ مجھے نا اس نے بتایا کہ ٹائیفائڈ ہے، مزے کی بات، اور یہاں پہ اس عطائی کے بھائی کا یہ عالم ہے فقیر والی کے اندر، سفید داڑھی،
سر پہ ٹوپی اور جناب جی سمجھ لیں کہ مسلح پہ کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھنی ہے. یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا بھی یہی کام ہے کہ مریضوں کو بھیجا کہیں جانا ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا. اس کے بھائی کا یہ عالم ہے جس نے اپنے مطلب کہ بھائی سے سیکھا ہے یہ سارا کام. اس نے پنڈ کے اندر ایک بندے کو، اچھے بھلے بندے کو، اسے بھی سمپل مائلجیا تھا، یعنی کہ اس کے پٹھوں کا کھچاؤ ہوا ہے، اس نے کوئی تھوڑا سا زیادہ کام کر لیا. اب اس کو کھچاؤ ہوا ہے پٹھوں کا، وہ اس کے پاس چلا گیا ہے، جی مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے. او ہو تینوں تو انفیکشن ہو گیا، تیرا تو چنگا رہ گیا، میرے کو آ گیا، میں بوتل لانا تینوں. اب اس نے پتہ نہیں بوتل میں کیا مکس کر کے لگایا ہے، یعنی کہ وہ بوتل لگتی کوئی 5 ml 10 ml 15 ml ہی گیا ہوگا اس کے اندر. اور وہ مریض کہہ رہا میری چیخیں نکل گئیں. اچھا اس نے ڈرپ اتار دی، کہتا یار تو نا اج بہت کمزور ہے تے ڈرپ بہت چنگی بن گئی ہے. وہ یعنی کنی کی چنگی بن گئی بھاجی کہ جامع شری روح افزا تے اس تو بعد ٹینگ لیمو پانی یہ سارے مکس کر کے تو بنا لینے کی ڈالتا وچ جڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا تو صبح آنا، یہ تیری امانت میرے کو پئی ہے، یہ آپ صبح لاواں گے، آ دوائیاں کھا جا گے. اب پتہ نہیں اس نے کیا دوائیاں دیا کیا نہیں دی، وہ دے کے صبح گیا ہے. وہ جو 1 دن پرانی ڈرپ ہے نا جو اس کے لگی ہے 15 ml، وہ اس نے سنبھال کے رکھی ہے اور وہ ویسے ہی لگا دی. کہتا میں نے 2-3 ڈرپس لگوائی، کوئی اثر نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا. اور میں جناب جی اب آپ کے پاس آ گیا ہوں، یہ دیکھیں میرا ٹائیفائڈ ڈوٹ چیک کریں اور میرا ملیریا دیکھیں، دونوں ہی نیگیٹو آ رہے ہیں. اب بندہ اس صورتحال میں کس بندے کو غلط گئے؟ ایک وہ جو اپنی زندگی کے 40 سال آرام کما کے بیٹھا ہوا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شعور کے، لوگوں کو بیوقوف بنا کے. تو اس روزی کے لیے وہ کیسے مطمئن ہو کے سو رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور ہمارے جیسے ینگ ڈاکٹرز وہ پریشان ہے کہ مارکیٹ میں چل گیا رہا، یہ کر گیا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. پھر یہ رپورٹیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سلمان یہاں پہ آ کے غلط باتیں کرتا ہے. یہ کوئی غلط بات ہے؟ آپ لوگوں کو اگر نہیں پتا کہ ٹائیفائڈ کے سمٹمز کیا ہے. اچھا اب ایک مزے کی بات، ایک یہاں پہ بزرگ میرے پاس آئے، کچھ 70 سال سے پریکٹس ہے ان کی، 80-85 سال ان کی عمر ہوگی، 65-70 سال سے ان کی جناب جی چل رہی ہے وہ پریکٹس. انہیں نہیں پتا ٹائیفائڈ کیا ہوتا ہے. اچھا جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ ٹائیفائڈ کے بخار کے اندر روٹی منع کیوں کی جاتی ہے، وہ بندہ 60-70 سال سے پریکٹس کر رہا ہے. سادہ سا جواب دے دیتے ہیں، وہ جی پیٹ چ سوزش کر دے. وہ کیویں سوزش کر دینی بھاجی؟ سانو ٹائیفائڈ دیا علامتیں ہی نہیں پتا، تسی انہوں جناب جی روٹی بند کرائی جا رہے ہو. جو انہوں ٹائیفائڈ ہوندا نہیں، تسی اندے اماں نو بھی ٹنگیا ہویا، اندی بھین نو بھی ٹنگیا ہویا، اندی بیوی نو بھی ٹنگیا ہویا، دلیا بنا، کھچڑی بنا، یہ سارا کچھ بناتے. تو یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. اس پاکستانی قوم کو شعور کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ لوگ آنے نہیں دے رہے. اب میرے جیسا ینگ ڈاکٹر جو مارکیٹ کے اندر آیا، اس سے نہیں پتا کہ ڈائکلو اور ڈیکسا کا کمبینیشن کر کے کیا بوسٹر بنے گا. ہم لوگوں نے نہیں پڑھا کیا بوسٹر بنتا ہے بھائی، ہمیں نہیں پڑھایا، نہیں بتایا کسی پروفیسر نے. میں نے اپنی پوری ہاؤس جاب کے اندر صرف ایک پیشنٹ کو ڈیکسا میتھاسون انجیکشن پروفیسر کو ریکمینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بھی آئی سی یو کے اندر، جس کو ایسما کا اٹیک تھا سویر. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی ڈیکسا نہیں ریکمینڈ کیا، انہوں نے سولو کوٹیو ریکمینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں یہ کہاں سے سیکھ کے آتے ہیں کہ 2 ڈیکسا پاؤ، 1 ڈائکلو پر ڈالو، 1 کیٹورولیک ڈالو، 7 نیروبیان ڈال لو یا میکوبالامین ڈال لو. اچھا اب یہ ڈائکلو جیسے ہی نیروبیان، میکوبالامین اور یہ ڈیکسا مکس کریں گے، وہ پنک کلر کا ہو جائے گا، وہ بھی لگا دیں گے. وہ اس کی پی ایچ ہی چینج ہو گئی بھائی، اللہ کے بندے وہ خراب ہو گئے، اب کیوں لگانا تو نے؟ وہ لگا کے 200 لے لیں گے. سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں. تو یہ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ رب العزت کے علاوہ اگر کسی بندے نے شعور دینے کی کوشش کی ہے نا، وہ بندہ ہمیشہ جیل میں گیا ہے، یا اس کو مار دیا گیا ہے، یا وہ مارا گیا ہے، یا وہ بدظن ہو کے پاکستان سے نکل گیا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کرنا کیا ہے پاکستان کے اندر ایک پڑھے لکھے بندے نے. ڈاکٹر احمد سلمان جامی کو اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.